یہاں پہ ہے کہ وَيَكُونُ كَثِيرًا إِذَا وَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ طَلَبٍ۔ تیسرا جو مورد ہے فعل مضارع کی تاکید کا، پہلا جو تھا وہ واجب ہونے کا تھا، دوسرا قریب من الواجب ہونے کا، اور تیسرا کیا ہے کہ تاکید کثیر ہوگی، یعنی وَيَكُونُ كَثِيرًا، وَيَكُونُ كَثِيرًا یعنی وَيَكُونُ تاکید كَثِيرًا، کہ تاکید جو ہے وہ عربی زبان میں زیادہ آتی ہے۔ اذا وقع یعنی اذا وقع فعل المضارع، کہ جب فعل مضارع واقع ہو بعد ادات طلب، ادات طلب کے بعد۔ طلب کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ہم تو اردو میں کیا کہتے ہیں طلب، یعنی کسی کو امر دینا، حکم دینا۔ تو نحوی اعتبار سے طلب کی کیا بہت زیادہ قسمیں ہیں، تو وہ ابھی ساری کی ساری کیا بیان کر رہے ہیں۔ بعد ادات طلب امر او نہی، وہ جو طلب ہے چاہے وہ امر ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہو، دعا 3 ہو گئیں، عرض یہ 4 ہو گئی، تمنی بھی اسی میں آتی ہے، تمنن، ٹھیک ہے، 5، اور استفہام کیا ہے 6 ہو گئی۔ تو یہ تمنی اور ترجیح اور عرض یہ بھی کیا ہے اسی طلب کی حکم میں شمار ہوتی ہیں، انہیں بھی کیا کہا جاتا ہے؟ طلب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں 6 مثالیں چاہیے ہوں گی ہر ایک کی۔ پہلی مثال مصنف لے کر آ رہے ہیں لام امر کی، لا یقومن زید، ٹھیک ہے جی۔ اس میں شاہد مثال کیا ہوگا کہ یہاں پہ شروع میں ادات طلب لگا ہے، وہ ادات طلب کیا ہے؟ لام امر ہے، لا یقومن، لام مفتوح ہے میرے خیال میں۔ اچھا، لے یقومن ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس بھی لام پہ زبر لکھی ہوئی ہے؟ آپ کا زبر لکھی ہوئی ہے؟ یہ پھر مشکل ہو جائے گی، یعنی لام امر ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لام امر ہم نے لے یضرب ہمیشہ کیا ہے مکسور پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو لام امر کیا مکسور آنے چاہیے۔ اس کو وہ جو موجم وغیرہ کی تھیں اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں نا، آپ نے جی ایچ بک میں کی تھی موجم، شروع میں انسٹال کروائی تھیں آپ سے، موجم النحو، موجم صرف، یا اسی القاموس میں دیکھیں، قاموس میں جا کے لام کو دیکھیں وہاں پہ کیا معنی لکھا ہوا ہے، القاموس میں جا کے لام کو دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں اس میں کہ لام کیا مفتوح آنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تحرک بالکسر ہے، لیقضی علینا ربک، لیقضی، یعنی اس کی منصوب ہونے کی صورت نہیں ہے ہمارے ٹھیک ہے۔ تو جو جزم کا عمل کرتی ہے اسے لام امر کہتے ہیں، وہ تو کیا ہے مکسور ہوتی ہے، یہ یہاں پہ آ جائے گی۔ اور وہ لام تاکید تھی جو گزری تھی، لام کی بہت ساری قسمیں ہیں بھی، 10 تو ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ ان کی مثال وہ ادات طلب سے مراد لام امر ہے، تو لام امر کیا ہوتی ہے؟ مکسور ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہمارے نسخے میں لکھا ہوا ہے لام کے اوپر زبر، یہ غلط مثال ہوگی۔ اصل میں مثال کیا ہوگی؟ لے یقومن، لے یقومن زیدن۔ تو اصل میں یقوموں کا صیغہ ہے، یقوموں میں جب نون تاکید لگی تو یہ پھر میم کیا ہو جائے گی اس کی؟
مفتوح ہو جائے گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے فعل مضارع نے تاکید کرتا ہے. اچھا یہ پہلی مثال ہو گئی جس میں ادات طلب لام امر ہمارے پاس لگا. دوسری مثال نہیں کی ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن اللہ، یہاں پہ لام نہیں ہے، ٹھیک ہے. لا تحسب تھا تو یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ لا تحسبن بن جائے گا کہ تم اللہ کو گمان نہ کرو. کیا گمان نہ کرو؟ کہ وہ غافل ہے عما یعمل الظالمون، جو ظالم لوگ کام کر رہے ہیں اس سے اللہ غافل ہے، یہ غافل تم گمان نہ کرو. اچھا آگے جو مثال ہے دعا کی مثال دینی ہے. وقول خرنک بنت حفان، خرنک یعنی خاتون ہے، اس کا جو ہے وہ شعر ہے کہ لا یبعدن قومی الذین هم سم العدات و آفت الجزر. یہ جو اس نے کہا لا یبعدن، ٹھیک ہے، تو یہ مقام دعا میں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کا حاشیہ بھی موجود ہے، آپ کی کتاب میں موجود ہوگا. کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ بعد یبعد سے نہیں ہے، بعد یبعد دور ہونا ہے نا، یہ بعد یبعد سے ہے. بعد یبعد کا معنی کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ہلاک ہونا. اور جب آپ کیا کہیں گے لا یب بعد یبعد ہے نا، لا یبعدن، جب لا یبعدن کیا کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لا یہلک، لا یہلکن، ہلاک یہلک، لا یہلکن، ٹھیک ہے. ہلاک ہونا، لا یبعدن ہلاک نہ ہو، ٹھیک ہے، اہلاک نہیں ہے نا، ہلاک نہ ہو. لا یبعدن قومی یعنی میری قوم ہلاک نہ ہو. یہ کیا دعا ہے؟ یعنی سلامت رہے میری قوم، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ یبعدو ہے، یبعدو کا فاعل جو ہے وہ قومی واقعہ ہو رہا ہے، تو یبعدو کے ساتھ کیا انہوں نے تاکید لگی. اور یہاں پہ جو لا ہے وہ لا ناہیہ نہیں ہے، لا یبعد یعنی نہیں ہو رہی. لا کیا ہے؟ نافی ہے، لا نافی ہے، لیکن ہاں لا دعا نہیں ہے، لا نافی ہے. لیکن لا یبعد جو پورا سیگا یہ مقام دعا میں آیا ہے، ٹھیک ہے. مقام دعا میں کیسے آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ جو شاعر خرنک ہے وہ خبر نہیں دے رہی قوم کے متعلق، ٹھیک ہے، دعا مانگ رہی ہے. وگرنہ تو فعل مضارع یا ماضی وغیرہ کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے کے متعلق استعمال ہوتا ہے کہ خبریہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی قوم دور ہو گئی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے کہ لا یبعدن قومی، کہ میری قوم دور رہے. دور رہے یعنی وہ تمنا کر کے دعا مانگی، دعا کہ دعا ہے کہ ہاں لفظ دعا ایک معذوف معنی، دعا ہے کہ میری قوم دور رہے، ہلاک نہ ہو. کون سی قوم؟ الذین هم سم العدات، کہ جو عدات کے لیے کیا ہیں؟ زہر ہیں. سم ہاں، بلکہ سم زہر کو کہتے ہیں. الذین هم سم العدات، عدات کس کی جمع ہے؟ عادن کی جمع، عادن. والعدات بضم ہے جمع عادن. عادن کسے کہتے ہیں؟ دشمنی رکھنے والے، ٹھیک ہے. یہ نیچے حاشی میں عادن کی جمع لکھی ہے. عاد کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں. اردو میں عادن کیا چیز ہے؟ تو یہ دشمن کے معنی میں ہے نا، اس کا کوئی الگ معنی ہے؟ یہ کوئی اور تو نہیں ہے اس میں لغت. عادن کو، عادن کہاں پہ دیکھا جائے گا؟ نہیں، اب اس میں فائل آپ بنا رہے ہیں تو یہ پھر عدہ سے بنانا پڑے گا. عادن جو کہہ رہے ہیں جمع عادن، آدھا ہوا، ہاں آدھا وا سے بنے گی. ادو سے، وہی ادو والا ہے، ہاں دشمن ہی بنے. یہ کدھر گیا جی؟ آئین، آئین دال واو میں دیکھیں گے، آئین دال اور واو. ہاں جی عادن ملا نہیں ملا ابھی تک.
العادی، العادی دشمن کے لکھا ہوا ہے، ہاں، العادی، اور عادن کی جمع کیا ہے جی؟ عداتن ہے، ملا آپ کو؟ العادی، العادی یعنی یہ اس میں فعل کا صیغہ بنائیں گے نا، عادہ یا سے، العادہ یا سے العادیو، العادیو الف لام کے اگر بغیر پڑھیں گے تو عادن آپ پڑھتے ہیں نا، قازن کی طرح، جیسے رامن پڑھتے ہیں، قازن پڑھتے ہیں، تو یہ جو العادی کی جمع ہے وہ عدات ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ قوم کہ الذین ہم سم العدات، جو دشمنوں کے لیے زہر ہے، ٹھیک ہے، وہ آفت الجزر، اور اونٹنیوں کے لیے آفت ہے۔ جزر نیچے انہوں نے لکھا حاشی میں کہ جزر ان اونٹنیوں کو کہتے ہیں کہ جو جوئے کے دوران وہ لوگ ذبح کرتے تھے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ جوا کھیلتے تھے، جس کا جو حصہ آتا تھا لے لیتے تھے۔ اچھا جی، اگلا جو یہ کس کا شاید مثال ہو گیا؟ دعا کا ہو گیا۔ اگلا عرض کے لے کر آ رہے ہیں حلہ کا، ٹھیک ہے جی، اللہ حلہ کیا ہوتا ہے؟ ابارنے کے لیے بھی آتا ہے اور یہ عرض کے لیے بھی آتا ہے، کسی کو کوئی درخواست کرنا۔ اچھا، لفظ کیا ہے یہ حلہ کے بعد؟ نہیں، نون تاکید خفیفہ لگے گی، منا یمنو، منا یمنو کا کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنا۔ یمنو سے آپ فعل مخاطب سے بنا کے کیا بنے گا؟ تمنو بنے گا نا۔ اچھا، تمنو سے آپ جو ہے وہ صیغہ بنانے واحد مخاطبہ کا، تمنینا، ٹھیک ہے، تمنو تمنانے، تمنینا، تمنینا بن گیا۔ تمنینا کے اوپر کیا ہے؟ نون تاکید خفیفہ لگانی ہے، تمنینا، تا کے اوپر زبر ہوگی، میم کے اوپر پیش ہوگی، ٹھیک ہے، تمن ہاں، تمنینا یوں ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ نون خفیفہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گی؟ تمنینن۔ تو یہاں پہ نون خفیفہ کو ملحق کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ ثقیلہ کے ساتھ، جیسا کہ ثقیلہ میں نون گرا دیتے تھے نا، اس کی نون اعراف علامت رفع، تو خفیفہ میں بھی یہ کیا ہے؟ گرا دیتے ہیں، اگرچہ یہاں پہ توالی یہ نون نہیں ہے کہ تین نونیں اکٹھی آ گئی ہوں، ٹھیک ہے، ثقیلہ میں تین اکٹھی آتی تھی نا، تو یہ صرف کیا قانون بنایا ہوا ہے کہ جیسے ثقیلہ میں تین آتی تھی تو نون رفع گرتی تھی، ایسے ہم اس کو اسی ثقیلہ کے ساتھ ہی ملحق کریں گے اور اس نون کو ہم کیا گرا دیں گے؟ ہاں، یہ جب گرے گی نون تو پھر جو ہے وہ کیا سسٹم بن جائے گا ہمارے پاس؟ ہاں، التقاء ساکنین ہو جائے گا، تمنین ہو جائے گا، پھر التقاء ساکنین کو اسے یا بھی گر جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ تمنن، تمنن، ہاں، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حلہ تمنن، میرے پاس اس کا اعراب غلط لکھا ہوا ہے، تا کے اوپر کیا لکھی ہوئی ہے؟ پیش لکھی ہوئی ہے، جو کہ درست نہیں ہے، تا کے اوپر کیا آنی ہے؟ زبر آنی ہے، میم کے اوپر کیا آنی ہے؟ پیش آنی ہے، آگے نون کے اوپر انہوں نے پھر وہ زبر لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی کیا آنی ہے؟ کسر آنی ہے، تمنن، حلہ تمنن، آپ کے پاس بھی غلط لکھا ہوا ہے؟ صحیح لکھا ہوا ہے، اچھا، حلہ تمنن بوعد غیر مخلفۃ کما عہدتک فی ایام ذی سلم، ٹھیک ہے جی، عہدتک پہ لکھا ہوا، عہدتک ہے یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے جی، تو شاید مثال یہی ہے، حلہ تمنن، ٹھیک ہے، اچھا، تمنن پڑھیں گے یا تمنن پڑھیں گے؟ نون تاکید جب خفیفہ لگتی ہے ما کا بالآخر کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کا نون تاکید لگی ہوئی ہے نا، نہیں نہیں، نون تاکید جب لگے تو خفیفہ میں ما کا بالآخر کیا ہوتا ہے؟ مکسور نہیں، مفتوح نہیں ہوتا خفیفہ؟ تضربن نہیں کہتے ہیں، اچھا، فقط جو ہے وہ اس میں ثقیلہ میں آخری جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، تضربن ہوتا ہے،
ہاں یعنی یہ کسرہ باقی رکھتے ہیں تاکہ وہ دلالت کرے کہ یہاں پہ کیا یا حذف ہوگی. ہاں بہرحال یعنی مفتوح پڑھنے کی صورت تو حال نہیں ہے نا, تمنن تو نہیں پڑھ سکتے نا, پہلے میں ہو جائے گا. ٹھیک. تو بہرحال یہاں پہ چونکہ ہمیں یہ دلیل باقی رکھنی ہے کہ یا جو ہے وہ یہاں پہ حذف ہوئی ہے, تو اس کے لیے کسرہ کو علامت کے طور پر باقی رکھنا ہے, تو اسی وجہ سے لا تمنن پڑھیں گے. تو لا تمنن کی مکمل وضاحت ہوگی. اب اس کے ترجمے کی طرف چلیں گے تو وہاں سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ حل لا تمنن کہ کیا تم وعدہ نہیں, کیا تم احسان نہیں کرتی, منع یمنو کیا احسان کرنا, کیا تم احسان نہیں کرتی بوعد غیر مخلفۃ, ایک ایسا وعدہ کر کے کہ جس کی تم خلاف ورزی نہیں کرو گی, کما عہدت کے فی ایام ذی سلم, جیسے کہ میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کن دنوں میں جو سلم کے دن تھے. ذی سلم, سلم کہتے ہیں شام کا ایک علاقہ ہے, تو شام کے علاقوں میں جب یہ آباد تھے تو اس نے کوئی وعدے کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ جس کی ابھی تک اس نے خلاف ورزی نہیں کی. تو یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ, حلہ کس معنی میں پھر آئے گا, عرض کے معنی میں آئے گا کہ وہ اس سے کیا کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے. اچھا جی, یہ عرض کی مثال ہوگی. آگے چلیں تمنی کی مثال. فلئی تک, ہاں یہ لئی تک تمنی آ گیا نا, لئیتا تمنی کے لیے آتے ہیں نا. فلئی تک یوم الملتقى تریننی لکی تعلمی ان امرؤ بک حائم. شاہد مثال کیا ہے یہاں پہ, ایک تو لئیتے کے شروع میں آیا, تمنا کے لیے چلا گیا, آگے فعل جو آیا ہمارے پاس کیا آیا, تریننی آیا. اب تریننی میں بھی کیا ہے, اس طرح کی تفصیل ہے, یعنی جب یہ پوچھا جائے گا پیپر میں یا کبھی بھی کہ شاہد مثال کو آپ واضح کریں, تو آپ مکمل کیا اس کو واضح کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پہ کیا آیا شاہد مثال میں, تریننی, تو اس کی کیا ہے آپ اصل پھر لکھیں گے, ٹھیک ہے. اثر رعا یرعا ہے نا, تو ترعینا چھٹا یعنی واحد مخاطب کی صیغہ بنتا ہے ترعینا, ترعیو ترعیانے ترعیونا ترعینا ترعیانے ترعینا, یہ بنتا ہے نا. تفتحنا ترعینا, یہ کیا اس کا اصل صیغہ ہے, اچھا دو آئیں گی, ترعینا یہ اصل صیغہ ہے اس کا. یہاں پہ پھر ہم کیا لگاتے ہیں, نون تاکید ثقیلہ لگاتے ہیں, تو نون تاکید ثقیلہ یہاں پہ لگا دیں گے, یوں کر کے لگا دیتے ہیں, ترعینن, ٹھیک ہے. اور توالی حرکات کو یہ نون کیا گرا دیں گے, ٹھیک ہے, تو التقاء ساکنین ہو جائے گا, ایک یا بھی کیا اس کی گر جائے گی, تو پھر کیا ہو جائے گا, ترعین ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس حمزہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, حمزہ کو یہ محمود العین میں کیا ہے تخفیف کی وجہ سے گرا دیتے ہیں. اس کا قانون کیا ہوتا ہے کہ اس کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں, اور حرکت ماقبل کو دے کر اس کو کیا ہے گرا دیتے ہیں, تو کیا ہو جائے گا, ترعین ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ترعین میں جب آپ آگے پہ نون وقایہ لگائیں گے پھر کیا ہے وہ یا متکلم لگا دیں گے, تو کیا ہو جائے گا, ترعیننی ہو جائے گا, ترعیننی, ٹھیک ہے جی. نون لگانے کے بعد ہاں نون وقایہ لگائیں گے, تاکید کے بعد نون آئے گی, ہاں تاکید کے بعد نون وقایہ آئے گی, اور اس کے بعد کیا یا آئے گی, ترعیننی. ہاں ایک ہی شاید مثال. تو ترعیننی میں آپ کیا کہیں گے کہ ترعیننی میں نون تاکید کیوں لگی ہے, کیونکہ فلئی تک ہے, شروع میں کیا یہ تمنا آ گئی ہے, تو تمنا کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو اس کے اوپر نون تاکید کا لگنا کیا ہے, ضروری نہیں ہے, کثیر ہے, ٹھیک ہے, زیادہ ہے. اچھا ترجمہ میں کیا ہو جائے گا, فلئی تک, کاش, تمنی کر رہے ہیں نا کہ کاش کہ تم یوم الملتقى تریننی, تم ملاقات کے دن یعنی جس دن ملاقات ہوتی ہے اس دن تم مجھے دیکھتی, لکی تعلمی تاکہ تم جان لیتی کہ ان امرؤ بک حائم, کہ میں وہ بندہ ہوں, امرا وہ بندہ ہوں کہ بک حائم, کہ جو تمہارا کیا ہوں, حائم ہوں. حائم کیسے کہتے ہیں, عاشق, دیوانہ عشق, ناکام عاشق یعنی, ٹھیک ہے جی. تو یہ کس کی مثال ہوگی, تمنی کی بات ہوگی. اگلا جو شعر ہے
وہ دیکھیے کہ مثال کس کی آتی ہے، استفہام رہ گیا تھا نا ہمارے پاس، ہاں استفہام کی ہے. افا بعد حمزہ استفہام آ گیا. افا بعد کندتا تمدحنا قبیلہ، ٹھیک ہے جی. افا بعد کندتا تمدحنا قبیلہ، شاید مثال کیا ہے، تمدحنا، تمدحو کے ساتھ نون تاکید لگی. اور یہ نون تاکید کیوں لگی؟ کیونکہ شروع میں کیا آ گیا، استفہام آ گیا. تو استفہام کے بعد جو فعل مضارع ہوتا ہے اس کے اوپر نون تاکید کا لگنا کثیر ہے. کیا تم کندہ کے بعد اب جو ہے وہ قبیلہ کی حمد کرو گی؟ یہاں پہ کہتے ہیں اصل میں لفظ کیا ہے، تمدحن قبیلتن تھا، ٹھیک ہے جی. یعنی کندہ قبیلے کے بعد اب تم جو ہے کندہ خاتون کے بعد یا قبیلے کے بعد تم جو ہے وہ قبیلہ کی کیا کرو گے، ضرور بضرور تعریف کرو گے. اچھا، یہ تیسرا مورد بھی ختم ہوا، اور یہاں پہ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں، 6 جو ہے وہ مثالیں آ گئی، ہر ایک کی ادات طلب میں سے ہر ایک کی مثال یہاں پہ دے دی. افبعد کندتا، کندہ کے بعد، ٹھیک ہے. چوتھی جو صورت ہے کہ وَيَكُونُ قَلِيلًا، وَيَكُونُ قَلِيلًا کا کیا مطلب ہے؟ وَيَكُونُ تاکید و قلیلاً، کہ تاکید کیا ہے، کم آتی ہے عربی زبان میں. اذا کان الفعل المضارع، ہاں جب فعل مضارع کیا ہو، بعد لا نافیہ او ما الزائدہ، لا نافیہ کے بعد ہو یا ما زائدہ کے بعد ہو. ما زائدہ کا ترجمہ نفی والا نہیں کیا جاتا، ما زائدہ بھی در حقیقت تاکید کی معنی دیتی ہے. اچھا، ما زائدہ بھی کون سی؟ التی لم تسبق بان الشرطیہ، جو ان شرطیہ سے مسبوق نہ ہو. ہاں، اگر ان شرطیہ لگ گیا تو کیا بن جاتی ہے، اما بن جاتے ہیں نا. اما کے بعد تو کیا ہوتا ہے، قریب من الواجب ہو جاتا ہے، جو بیان کیا تھا. تو ان شرطیہ وہاں پر اسے کیا کہتے ہیں، ان شرطیہ کہتے ہیں. یعنی ان شرطیہ نہیں بننا چاہیے، فقط ما زائدہ ہونا چاہیے. اچھا، 2 مثالیں یہاں پہ ہمیں چاہیے، لا نافیہ کی اور ما زائدہ کی. لا نافیہ کی مثال قرآن مجید سے دے رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ. لا تصیبن، یہ لا کیا ہے، لا نافیہ ہے، کہ اس فتنہ سے بنو کہ لا تصیبن، جو نہیں پائے گا، ان لوگوں کو نہیں پائے گا فقط کہ جن لوگوں نے تم میں سے ظلم کیا، بلکہ فتنہ پھر سب کو کیا ہے، گھیر لے گا. خاصتاً فقط ظالموں کو فتنہ وہ نہیں پائے گا، بلکہ تمام لوگوں کو کیا ہے، پھر گھیر لے گا. وَإِنَّمَا أُكِّدَ مَعَ النَّافِي، اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بھی نفی کے ساتھ اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُكِّدَ مَعَ النَّافِي لِأَنَّهُ يَشْبَهَ ادات النہی، کیونکہ وہ ادات نہی کے مشابہ ہے. کس اعتبار سے مشابہ؟ معنی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کیا کہیں گے، صورت کے اعتبار سے. یعنی لا ناہیہ ہو یا لا نافیہ ہو، صورت دونوں کی ایک ہی رہتی ہے، فقط معنی میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. تو جیسے لا ناہیہ میں نون تاکید کا لگنا کیا تھا، کثیر تھا، ٹھیک ہے، کثیر تھا، ہاں، لا ناہیہ میں کثیر تھا، ٹھیک ہے. تو ایسے جو ہے وہ یہاں پر بھی کیا ہو جائے گا، کم از کم اسی کے مشابہ کر لیں تو تھوڑا بہت تو لگا ہی لیں، تو یہ قلیل ہو جائے گا یہاں پہ. اچھا، اگلی مثال کہ اذا مات منہم سید سرق ابنہ ومن عزت ما ينبتن شکیرها. شاید مثال ہمارے پاس کیا ہے، فعل کہاں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، ما ينبتن ہے، یہاں پہ ينبتن نہیں ہے، ما ينبتن. نبتا ينبتو، ٹھیک ہے، یمبوتو کے ساتھ جب نون تاکید لگے گی تو یمبوتن بن جائے گا. ویسے یمبوتو ہے تو یمبوتن بن جائے گا، مبنی الفتح ہو جائے گا. ترجمہ شعر کا جو ہے وہ یہی ہے کہ اذا مات منہم سید، کہ جب ان میں سے کوئی سید سردار مرتا ہے تو سارق ابنہ، تو اس کا جو بیٹا ہے وہ چور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ چور ہونے کا جو تعبیر ہے نا یہاں پہ جو استعمال ہو رہی ہے کہ بیٹا جو ہے نا باپ کا چور ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جو باپ کی بری خصلتیں ہیں نا وہ لے لیتا ہے، اچھی اور بری خصلتیں جب لے لیتا ہے بیٹا تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں، اس نے باپ کی صفات کو چوری کر لیا، ٹھیک ہے. یعنی ان میں سے جب بھی کوئی سید مرتا ہے، سردار مرتا ہے، تو اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کے لیے چور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی کی خصلتیں لے لیتے ہیں. آگے وہ کیا کہتا ہے کہ وَمِنْ عِزَّةٍ مَا يَنْبُتُنَّ شَكِيرُهَا. ایزا کسے کہتے ہیں؟ ایزا ایسے درخت کو کہتے ہیں جو کانٹوں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ما یہاں پہ کیا آ جائے گی، زیادہ آ جائے گی، اس کا معنی ہم نہیں کریں گے. وَمِنْ عِزَّةٍ يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا، شکیر کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں کو کہتے ہیں.
یعنی کانٹے والے درخت سے ینبتن ضرور اگتے ہیں، کیا اگتے ہیں؟ شکیرها، اسی کے کانٹے اگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کانٹے والے درخت سے کانٹے اگتے ہیں، ایسے ہی جو سید و سردار ہے وہ مرتا ہے تو اس کا بیٹا کیا ہے، اسی طرح کی صفات لے لیتا ہے۔ شاید مثال یہی ہے ما ینبتن، ٹھیک ہے۔ تو شاید مثال میں ہم کیا کہیں گے کہ ما یہاں پہ کیا ہے؟ زائدہ ہے، ٹھیک ہے، ما موصول وغیرہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، زائدہ ہے تاکید کے لیے۔ دوسرا حاتم کا قول ہے، ہاں، قلیلا بہی ما یحمدنک وارث اذا نال مما کنت تجمع مغنما۔ یہاں پہ شاید مثال کیا ہے؟ ما یحمدک، ہاں، ما یحمدنک، یحمدو ہے، یحمدو میں نون تاکید لگے گی، یحمدنک، ما کو تو آپ یہاں پہ زیادہ کر لیں، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ یحمدنک وارثن، یعنی تمہاری مد ضرور کرے گا وارث، تمہارا وارث، لیکن وہ مد کیا ہوگی؟ قلیلاً، شروع میں کیا کر دیا؟ قلیلاً، کہ مد کیا ہے؟ بہت تھوڑی سی مد کرے گا، بہی کس کے سبب سے؟ اسی مال کے سبب سے، بہی جار مجرور جو ہے وہ ہو کی ضمیر مال کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ مال کا کیا ہے؟ پہلے ذکر ہو رہا ہے شعر میں۔ تو شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ وارث جو تمہارا ہے نا، وہ تمہاری اسی مال کے سبب سے تھوڑی سی کیا کرے گا؟ تمہاری تعریف کرے گا۔ کب؟ اذا نال مما کنت تجمع، کہ جب وہ پا لے گا مغنمن، اذا نال مغنمن، فائدہ پا لے گا، کس سے فائدہ پا لے گا؟ مما کنت تجمع، اس چیز سے کہ جو تم ساری زندگی جمع کرتے رہے، کہ جو تم ساری زندگی جمع کرتے رہے، اذا نال مغنمن، جب تمہارا وارث اس سے مغنم کوئی فائدہ پا لے گا تو وہ کیا کرے گا؟ تمہاری تھوڑی سی کیا کرے گا؟ تعریف کرے گا۔ تو تھوڑی سی تعریف کی خاطر تم کیا کر رہے ہو؟ اتنی محنت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ دے دو، ہم تمہاری زیادہ تعریف کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب مصنف کیا کہتے ہیں؟ وما زائدۃ فی الجمیع، ان جو اشعار میں بھی ما ذکر ہوا ہے تمام اشعار میں، وہ ما کیا ہے؟ زائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وشمل الواقعۃ بعد ربہ، شامل الواقعۃ بعد ربہ، یہ جو ما زائدہ ہے یہ شامل ہو جاتی ہے، شامل، ما زائدہ شامل ہو جاتی ہے اس ما کو الواقعۃ بعد ربہ، جو ربہ کے بعد کیا ہوتی ہے؟ واقع ہوتی ہے، یعنی جو ربہ ما پڑھتے ہیں نا، ربہ ما کے بعد جو ما آ رہی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ زائدہ کہلاتی ہے۔ تو ابھی ہم جس ما زائدہ کی بات کر رہے ہیں وہ ربہ ما کے بعد والی ما کو بھی کیا شامل ہے، یعنی ربہ ما کے بعد بھی اگر کوئی فعل مضارع آئے گا تو وہاں پہ بھی نون تاکید کا لگنا قلیل ہوگا، ما زائدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پہ شاید مثال کیا ہے کہ ربما اوفیت فی علم ترفع نصوبی شمالات، شاید مثال ربما کے بعد کیا ہے جی؟ ترفعن ہے، یہاں پہ ترفعن، ترفع ہے، ترفع میں کیا ہے؟ نون تاکید خفیفہ لگی، ترفعن، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون تاکید خفیفہ کیوں لگی ہے یہاں پہ؟ ہم کیا کہیں گے؟ شروع میں ما زائدہ آئی ہوئی ہے، ما زائدہ کون سی؟ یہ ربما کے بعد آئی ہوئی ہے، ربہ کے بعد آئی ہوئی ہے، ربہ کے بعد ما آئی ہوئی ہے۔ ہاں، ترجمہ اس کا کیا ہے کہ ربما اوفیتو، اوفیتو کیا ہوتا ہے؟ پورا پا لینا، ٹھیک ہے۔ فی علم، علم کیسے کہتے ہیں؟ بلندی کو کہتے ہیں، علم یعنی علم نہیں ہے، علم ہے، ٹھیک ہے۔ علم یہاں پہ پہاڑ کے معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کی بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، ربما کبھی کبھی جب میں علم کے اوپر یعنی پہاڑ کی بلندی کے اوپر پہنچ جاتا ہوں تو ترفع نصوبی شمالات، شمالات کیسے کہتے ہیں؟ شمال کی جانب سے چلنے والی ہوائیں، میرے کپڑوں کو ترفعنا اٹھا دیتی ہیں، یہ جو ہوائیں ہیں شمال کی جانب سے جو ہوائیں ہیں یہ میرے کپڑوں کو اٹھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهَا بَعْدَهَا، ابھی مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ بعضهم، کہ بعض جو علماء صرف ہیں منعها، انہوں نے تاکید کو منع کی ہے، بعدها کس کے بعد؟ بعد ربما کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لِمُضِيِّ الْفِعْلِ بعد رب معنًا، کیونکہ جو فعل ربہ کے بعد آئے گا نا، چاہے وہ مضارع کیوں نہ ہو، وہ معنًا، لِمُضِيِّ الْفِعْلِ بعد رب معنًا، وہ معنی کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ ماضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ابھی شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی ماضی کی خبر دے رہا ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پھر میرے کپڑے ہلیں گے ہواؤں سے،
نہیں ماضی کی خبر کہہ رہا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میں پہاڑ کے اوپر چلا جاتا ہوں تو پھر شمال کی ہواؤں سے کیا ہے میرے کپڑے ہلتے ہیں. واضح. تو لہٰذا بعض نے اس وجہ سے منع کیا. منع کی ان کی وجہ کیا ہے کہ فعل ربا کے بعد معنوی طور پہ ماضی ہو جاتا ہے اور ماضی کے اوپر تاکید لگتی نہیں ہے، کیونکہ تاکید کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ استقبال کے ساتھ ہوتی ہے. وَخَصَّهُ بَعْضٌ بِالضَّرُورَةِ، اور بعض نے اس کو خاص کیا ہے، کس کو؟ یعنی تاکید جو ربا کے بعد لگتی ہے اس کو فقط ضرورت شعری کے ساتھ خاص کیا ہے، عام اس کی اجازت نہیں تھی. صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.